السلام علیکم، دس از جیو پالیٹکس ود انیلا شہزاد. تھوڑا سا اور آپ کو ایک نیوز شیئر کرنی تھی غزہ اسرائیل وار کے سلسلے میں. اور اسرائیل کے لیے یہ بہت ایک مشکل نیوز ہے. اور اس سے پہلے میں آپ کو ریمائنڈ کرا دوں کہ اسرائیل کی طرف سے ایران کے اوپر ایک جوابی حملہ جس کا انتظار پورے مہینے سے کیا جا رہا تھا، وہ ایک دو دن پہلے وہ کچھ دن پہلے وقوع پذیر ہو چکا ہے. اسرائیل کے کچھ جو اٹیکس ہیں، کچھ میزائلز ہیں، وہ گرے ہیں ایران کے اندر. اور بہت سارے ایران کے جو اینالسٹ ہیں، بلکہ ان کی حکومت کے کچھ لوگوں نے اس طرح کے بیان دیے کہ بالکل چھوٹا مضحکہ خیز قسم کا یہ اٹیک تھا اسرائیل کی طرف سے، کوئی بھرپور ریٹیلیشن نہیں. جس طرح ایران کی طرف سے 200 میزائلز کا اٹیک ہوا، اس سے پہلے 300 میزائلز کا اٹیک ہوا، اس نوعیت کا ہرگز یہ اٹیک نہیں تھا. اسرائیل کی طرف سے چند میزائل چند 4-5 جگہوں پر یعنی ایک 2 میزائل جو ہیں ان کا اٹیک ہوا. لیکن اسرائیل کی طرف سے یہ بات سامنے آنا کہ ہماری طرف سے ایک بھرپور اٹیک ہو گئے، جو ہم نے گولز اچیو کرنے تھے وہ ہم نے کر دی. یعنی ان کا کہنے کا مطلب کہ ہم نے امپورٹنٹ ٹارگیٹس جو ہے وہ پریسیجن کے ساتھ ان کو ختم کر دیا. بہرحال جو آیت اللہ خامنائی ہیں، انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ نہ ہی ہمیں اس اٹیک کو جو اسرائیل کی طرف سے ہوا اس کو ہم نے ڈاؤن پلے بھی نہیں کرنا اور اس کو ہم نے بہت زیادہ بڑھاوا بھی نہیں دینا. ہم دیکھ رہے ہیں، اسیس کر رہے ہیں کہ ہم نے اس کا ریٹیلیشن کیسے ہماری طرف سے ہونی چاہیے، بیکاز اتنا وہ کمزور قسم کا اٹیک ہے کہ اس کی طرف ایران کی طرف سے مزید بھرپور اٹیک اس کے خلاف ہونا نہیں بنتا. لیکن لاسٹ ٹائم بھی آپ نے دیکھا کہ ایران نے جو ریٹیلیشن کی تھی وہ اپنے اوپر اٹیک کے لیے نہیں کی تھی، بلکہ جو اسیسینیشنز کرواتا رہا ہے حزب اللہ کے لیڈرز اور حماس کے لیڈرز کا اسرائیل، ان کے خلاف انہوں نے وہ دونوں دفعہ یہ حملے کیے تھے. بہرحال یہ جو بڑی انٹرسٹنگ نیوز اب سامنے آ رہی ہے، جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ 15 more اسرائیلی سولجرز ریفیوز ٹو سرو انٹل غازہ سواپ ڈیل. یہ جو نیوز ہے اس میں لائک اس سے پہلے بھی اس طرح کی نیوز آتی رہی ہیں کہ کچھ سولجرز ہیں یا کچھ افسران ہیں جنہوں نے کہہ دیا کہ ہم اب واپس نہیں جائیں گے. جو بھی لائک آن دا ڈیوٹی ہوتے ہیں وہ تو ایسے نہیں کرتے، لیکن جب ڈیوٹی سے ریلیو ہو کر آتے ہیں، مطلب 4-5 مہینے کی ڈیوٹی کر کے جو آتے ہیں، جب ان کو دوبارہ کہا جاتا ہے کہ آپ پہنچے ہیں فیلڈ پہ، تو اس وقت یہ واپس جانے سے انکار کر دیتے ہیں. اور اب یہ جو ان کی یہ بات کہنا کہ غزہ کے ساتھ سواپ کی ڈیل کرو، اور سواپ مینس کہ وہ جو 100 سے زیادہ اسرائیلی پریزنرز ابھی بھی غزہ کے جو لوگوں کے پاس، حماس کے لوگوں کے پاس قید ہیں، ان کے سلسلے میں ایک سواپ ڈیل کرو، ہمارے لوگوں کو واپس پہنچاؤ، ڈیل ہو جائے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک پیس ڈیل کی طرف بھی جو اسرائیل کی عوام ہے انہوں نے بہت پروٹیسٹ کیے ہیں کہ پیس ڈیل سائن کرو، لیکن نیتنیاہو اور اس کی فار رائٹ کیبنٹ جو ہے وہ اس بات کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس طرح کے واقعات جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو گئے کہ 15 more اسرائیلی سولجرز ریفیوز ٹو سرو انٹل غازہ سواپ ڈیل. اور یہ کچھ ہفتے پرانی نیوز ہے. اب میں آپ کو ایک اور نیوز جو کہ ایک ہفتے ہی پرانی ہوگی آلموسٹ، کہ مور دین 130 اسرائیلی ریزروسٹ سائن لیٹر ریفیوزنگ ٹو فائٹ ان غازہ اینڈ لیبنان. کہ انہوں نے لیٹر سائن کر دیا کہ ہم نہیں لڑیں گے، نہ غزہ میں ہم جائیں گے نہ لیبنان میں ہم جائیں گے. ایک تو اس سے یہ بات پتہ چلنا کہ جو اسرائیل کے فوجی ہیں وہ تھک گئے ہیں، یا پھر وہ لڑائی جھگڑا اور یہ جو بیٹل فیلڈ میں جانے سے گھبرا رہے ہیں، کیا وجوہات ہیں. بہرحال یہ جو ایک رپورٹ CNN کی طرف سے آئی ہے اس میں انہوں نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ یہ جو انٹرویو انہوں نے اس ڈوٹم ولک جو 28 ایئرس کا ہے، اور اس نے ایک دفعہ وہ سرو کر کے آ چکا ہے 7 اکتوبر کے بعد اس نے فرسٹ ٹائم یہ سروس کر دی تھی. اب اس کو دوبارہ بلایا جا رہا ہے کہ تم دوبارہ سے جوائن کرو. تو اس پہ اس نے اور اس کے ساتھ 130 اور لوگوں نے جو ہے نا انہوں نے سائن کر دیا ہے کہ ہم، اور نیتنیاہو کو اوپن لیٹر انہوں نے لکھ دیا ہے، اور ڈیفنس منسٹر جو گیلانٹ ہے اس کو بھی یہ لیٹر لکھا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس وار میں اب مزید سرو نہیں کریں گے. اور انہوں نے 2 بڑی امپورٹنٹ باتیں کی ہیں کہ ڈیل کرو کہ اینڈ آف وار کے لیے پیس ڈیل، کہ وار کب ختم ہونی ہے پھر ہم جائیں گے آخری چیزیں وائنڈ اپ کرنے کے لیے، اور یہ ڈیل کرو کہ 101 ہوسٹیج جو ہیں ابھی جو بچے ہوئے ہیں غزہ کے اندر ان کو واپس لانے کی ایک سواپ ڈیل کرو. یہ دونوں ڈیلز کر لو، پھر ہم جو ہے نا ریڈی ہو جائیں گے واپس جانے کے لیے. تو یہ چیزیں ہائی لائٹ ہوئی ہیں اس آرٹیکل میں. ایک اور جگہ سے اسی نیوز کو میں آپ کو دکھا دوں. IDF soldiers should refuse orders that may be war crimes, Israel ex security advisor tells BBC. اب یہ دیکھیں اس طرح کی خبریں کہ سیکیورٹی ایڈوائزر پرانا، اس کا نام ہے برائن
ایٹزیون ایران ایٹزیون نے کیا بولا ہے، جو کہ ڈیپٹی ہیڈ آف نیشنل سیکورٹی کاؤنسل رہ چکا ہے، اور اس کی جو بات ہے اس کے اوپر اس کی بڑی انفلوئنس ہے، اس کی بات کو بڑا ویٹ ملتا ہے، بڑی اس کی مطلب اسرائیل کی میڈیا میں اس کی بات وزن رکھتی ہوگی. اس بندے نے یہ بولا ہے کہ اسرائیل کی جو آئی ڈی ایف جو ملٹری ہے مائٹ بی کمیٹنگ وار کرائمز ان ناردرن غازہ، کہ غزہ کے اندر یہ جو کچھ آج کل ہو رہا ہے یہ وار کرائمز ہو سکتے ہیں. بالکل ایسی مطلب سائنس ہمیں تو کلیئرلی پتہ ہے کہ وہ وار کرائمس ہیں، لیکن اب یہ ان کا جو ایکس نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کا جو ہیڈ ہے اس نے بھی کہہ دیا کہ نارتھ غازہ میں اس وقت جو اسرائیلی فوجی کر رہے ہیں وہ وار کرائمز ہیں. اور اگر ایسا ہے اینڈ ہی سجیسٹ دیٹ آفیسرز اینڈ ٹروپس شوڈ ریجیکٹ انلیگل آرڈرز، یعنی جب نیتن یاہو یا گیلانٹ جو ان کو آرڈر کرتا ہے کچھ انلیگل کام کرنے کا، ایسے اٹیکس کرنے کا جو کہ ہیومن رائٹ وائلیشن ہے، جو کہ انلیگل ہیں اور کرائمز ہیں، وہ وار کرائمز ہیں، اگر وہ کمٹ کرنے کی آرڈر کرتا ہے نیتن یاہو تو ان آفیسرز کو اور سولجرز کو مکمل طور پہ انکار کر دینا چاہیے. بیٹل فیلڈ میں بیٹھے ہوئے سولجرز کو بھی انکار کر دینا چاہیے کہ اب ہم یہ وار مزید آگے نہیں چلائیں گے. اسی نیوز میں اس نے بی بی سی نے کچھ جبالیہ کے اندر جو ہاسپٹل ہے انڈونیشین، وہاں پر کچھ نرسز تھے، انہوں نے اسی رپورٹ کے سلسلے میں ان سے بات کی فون پہ، اور جب انہوں نے فون پہ ایک نرس سے بات کی تو اس نے بولا کہ میں بہت تھکی ہوئی ہوں اور میرے پاس پانی جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اور ہم نے اسرائیل کی فورسز سے کہا ہے کہ پانی کو جو ہے نا وہ آنے دو ہمارے، لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، اور آج ہمارا پانی ختم ہے تو کل ہماری کیا پوزیشن ہوگی آپ خود سوچ سکتے ہیں. بہت ایگزاسٹڈ قسم کی اس کی آواز تھی. ایک اور نرس سے انہوں نے اسی سلسلے میں بات کی، اس نے بھی بولا کہ آئی کین ٹاک ویل، میں صحیح طرح بات نہیں کر سکتی، میں بہت ہی فٹیگڈ ہوں، ڈزی ہوں، میرا مائنڈ جو ہے وہ صحیح طرح کام نہیں کر رہا، میں نے کل سے کچھ نہیں کھایا ہے. تو یہ باتیں بی بی سی اب اس طرح کی باتیں رپورٹ کر رہا ہے کہ اندر کیا ہو رہا ہے اور کیسے ہیومن رائٹ وائلیشن اور کس طرح کی قسمہ پرسی کی حالت میں کہ ڈاکٹرز جو ہاسپٹل کے اندر ہوتے ہیں، جو نرسز اور ڈاکٹرز جو مریضوں کا علاج انہوں نے کرنا ہے، زخمیوں کا علاج کرنا ہے، تو وہ کیسے کریں گے اگر انہوں نے خود ہی کچھ کھانا دو دن سے نہیں کھایا ہوا. تو ایٹزیون نے یہ بولا ہے کہ دیر از اے ڈینجرس ایروژن آف نارمس، دیر از ویری وائڈ اسپریڈ سینس آف ریونج آف ریج. اور یہ بات مطلب اس نے بہت صحیح کہی ہے کہ اس وقت جو اسرائیلی آرمی ہے وہ کوئی جسٹ وار نہیں لڑی، بلکہ ایک ریونج اور ریج، غصے اور مطلب کہ بس مارو ان کو، ختم کرو، اس طرح والی پالیسی کے اوپر یہ لوگ چل رہے ہیں. اور نارمس کی جو ہے بہت ڈینجرس حد تک ایروژن ہو رہی ہے. کوئی امپیونٹی نہیں ہے سولجرز کے اندر، کچھ بھی ان کو یعنی کوئی ان کے پاس ایتھیکل گراؤنڈس نہیں ہے، کوئی ان کو روک ٹوک نہیں ہے کہ تم لوگ جو ہے نا وہ ایک اصول کے تحت تم لوگوں نے آگے بڑھنا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ ایران ایٹزیون اس نے اس طرح کا انٹرویو دیا بی بی سی کو بالکل ریسنٹ. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اسرائیل کے اندر جو لوگوں کے، عوام کی جو جذبات ہیں وہ کس طرف کو جا رہے ہیں، اور ان کے جو فوجی ہیں وہ کس طرح سے تھکاوٹ، فٹیگ اور خوف کا شکار ہیں، اور اس گلٹ کا شکار ہیں کہ وہ ایک وار کرائمز کمٹ کر رہے ہیں غزہ کے لوگوں کے اگینسٹ، اور وہ بالکل مینٹلی اور ایموشنلی ریڈی نہیں رہے کہ وہ اب مزید اس وار کو آگے لے کے چلیں.